واقعہ معراج ایک قرآنی اور آسمانی معجزہ۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، صوفیاء فرماتے ہیں پاک ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے بندہ خاص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کروائی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام براق لے کر آئے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر سوار ہو گئے۔ پلک جھپکنے میں براق نے آپ کو غیب کی دنیا میں داخل کر دیا۔ علامہ اقبال نے کیا خوب فرمایا ہے، عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسمان کو دیکھ رہا سمجھا تھا میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمانوں کی سیر کی، انبیاء کرام نے آپ کا استقبال کیا، آپ نے انبیاء کی جماعت کی امامت کروائی، جنت دوزخ کا مشاہدہ کیا، اپنے رب سے ملاقات کی۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، رب فرماتا ہے دل نے جو دیکھا جھوٹ نہیں دیکھا۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے بے شک انہوں نے اپنے رب کی بڑی نشانیاں دیکھی۔ واقعہ معراج انسانی تاریخ کا سب سے بڑا معجزہ۔ اس وقت مشرکین مکہ نے اسے جھٹلایا، مذاق اڑایا، تالیاں پیٹنے لگے، مگر سن لو یہ میرے نبی کا معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم ان سے ان کے دیکھے ہوئے پر جھگڑا کرتے ہو؟ بدقسمتی سے انکار کرنے والے آج بھی موجود ہیں۔ قربان جاؤں میرے نبی پر کہ تصدیق کرنے والے ابو بکر صدیق کہلائے اور انکار کرنے والا ابو جہل کہلایا۔ لوگ آج بھی حیران و پریشان اپنے سر تھام کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بشر آسمانی دنیا میں داخل ہو جائے۔ اس بات پر جب مشہور زمانہ سائنسدان آئنسٹائن نے غور و فکر کیا تو اس پر یہ راز کھل گیا کہ اگر کوئی جسم لائٹ کی سپیڈ سے سفر کرے تو آسمانی دنیا میں داخل ہو سکتا ہے۔ اقبال عظیم نے کیا خوب کہا ہے، بشر کی سرے عرش مہمان نوازی، یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں واقعہ معراج سمجھنے اور اس پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ میری طرف سے تمام اہل ایمان کو شب معراج بہت بہت مبارک ہو۔